اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ رب العزت کی محبت، اس کا عرفان، اس کا قرب اور اس کی پہچان، یہ اولیاء اللہ اور صلحاء کو عظیم نعمت حاصل ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے مال و متاع، دنیا کے حرص و ہوس، دنیا کے طمع اور لالچ سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے مادی مزوں سے اور مادی خواہشات سے وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیاں یقیناً وہ ہر زمانے میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اگرچہ کم ہیں، اور جو کم ہیں وہ مخفی ہیں، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ تا صبح قیامت اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بندیوں کی وہ شان ہے جو قربت کا پھل لیے ہوئے ہیں، جو معرفت کا ثمر لیے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی لذت حاصل ہے، انہیں اس محبوب حقیقی اللہ رب العزت سے تعلق بندگی کی نعمت حاصل ہے، ان کے لیے دنیا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جسے رب کی بندگی کا مزہ ملا، جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نعمت مل گئی، اس نے دنیا بھی پالی اور آخرت بھی پالی، اس نے دنیا کی خیر بھی پالی اور آخرت کی خیر بھی پالی۔ اس کی بندگی کا مزہ کیا ہے؟ یہ مزہ بھی عجب ہے۔ جس نے یہ جام محبت پیا ہے اور جام معرفت کے چند گھونٹ لیے ہیں، تو وہ جلد ہی موت کا گھونٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے حقیقی دیدار سے مالا مال ہونے کا متلاشی رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بندیوں کی معیت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ ان کی سنگت دنیا اور آخرت میں فلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب۔ قیامت کے دن ہر شخص اسی کی معیت میں ہوگا اور اسی کی سنگت میں ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بندیوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت سچی ہے، تو انشاءاللہ یہ محبت معیت تک پہنچائے گی، یہ محبت معیت کی نعمت تک ضرور پہنچائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے جو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ مسلسل حضور کے چہرہ پر نور، آپ کے چہرہ انور، آپ کے چہرہ مقدس کو مسلسل دیکھتے رہتے، اور ایک آنکھ کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر ادھر سے ادھر نظر نہیں ہٹاتے تھے، مسلسل ایک ہی نظر کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اس قدر ٹکٹکی باندھ کر مسلسل دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں ہے، آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ہے۔ جب میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے بعد واپس جاتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، اور میں پھر واپس پلٹ آتا ہوں
گھر جاتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو واپس پلٹ آتا ہوں، کہ مسلسل آپ کو یہاں بھی دیکھتا ہوں اور پھر گھر جا کر یہ یہاں سے اٹھ کر باہر جانے کے بعد جب جی کرتا ہے تو حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن یہ دل میں خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ جنت کے بہت عالی شان درجے پر ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں، جنت میں آپ کا بہت بڑا درجہ ہوگا، جنت میں آپ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص جنت کے درجہ ذیشان پر ہوں گے، اور میں آپ کے ساتھ اس درجے میں نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، میں آپ کے درجے میں جنت میں نہیں ہوں گا، سو آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابی نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے پیروکار ہیں، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ رفاقت اور سنگت عطا فرمائے گا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور خوش نصیبوں اور سعادت مندوں کو ان کی سنگت ملے گی۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی بہترین سنگت ہے، کتنی خوبصورت سنگت ہے، کتنی حسین سنگت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابی کو وہ آیت سنائی اور ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ عام اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ان اہل ایمان بندوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اس میں فرق ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا تعلق حاصل ہے۔ شیخ کبیر عارف باللہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت کبار اولیاء میں سے ہیں، عرفان حق کی بلند و بالا منزلوں پر فائز ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی بارگاہ میں خاص کرنا چاہتا ہے تو اس پر اپنی یاد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے دوستی عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس پر اپنی یاد کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لذت ملتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں لذت ملتی ہے، وہ لذت پانا شروع کرتا ہے، اس کے لیے وہ وقت بہت پرکیف ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو کر اس لذت کا پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اور آگے بڑھاتا ہے اور اپنی یاد کے بعد اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے، اپنی قربت، اپنے تقرب کا دروازہ کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ قرب کے دروازے سے اس کی مجلس انس تک پہنچتا ہے۔ انس کا مطلب محبت، وہ مجلس انس میں جا پہنچتا ہے، اور مجلس انس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس وادی میں، اس بزم میں پہنچ کر اللہ پاک اسے اور قریب فرماتا ہے اور اپنے انوار سے پردہ ہٹا دیتا ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے، اسے قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب اور عظمت، اپنے عظمت اور جلال کے پردوں کو، حجابات کو بھی اٹھا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت کی عظمت پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت کو فنا کر دیتا ہے، اس کو اپنا ہونا بھی یاد نہیں رہتا، بس اسے وہ یاد ہوتا ہے کہ جس کی یاد میں وہ فنا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ اور صلحاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس قرب خاص کی منزل کو پہنچتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی ڈھونڈتے ہیں۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جب استغراق کی عالم میں تھے اور استغراق کی کیفیت میں ہوتے تو آپ کے صاحبزادے، ایک ہی آپ کے بیٹے تھے، وہ بھی علم و معرفت کے شاہ سوار اور قرب حق کی عظیم منزلوں سے ہمکنار تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا نام سید غلام محی الدین ہے، آپ کا لقب بابو جی ہے۔ تو آپ کے صاحبزادے عارف کامل حضور سیدی غلام محی الدین المعروف قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عالم استغراق میں تھے تو ایک دفعہ میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہو جاؤں، فرمانے لگے کہ تم کون ہو؟ حالانکہ آپ کے اکلوتے صاحبزادے تھے، لیکن استغراق کا عالم تھا، تو فرمانے لگے کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ میں آپ کا بیٹا غلام محی الدین ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ غلام محی الدین کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامل متوجہ ہیں، اور استغراق کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی بے توجہ ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو حضرت سیدی عارف باللہ ابو سعید رحمہ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا کرنا چاہے تو اسے پہلے اپنے ذکر اور اپنی یاد کی لذت دیتا ہے، سو وہ لذت پاتے پاتے اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور قرب حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت اور انسیت کے دروازے پر جا بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھاتا ہے، سو وہ جلال و عظمت کے حجاب اٹھتے ہی قدرت پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، تو اس قدر محویت کا عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ بندہ یا بندی فنا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حفظ و امان میں پہنچ جاتے ہیں۔ خواہشات نفسانی سے، رذیل انسانی اوصاف سے وہ پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب خاص کی ان منزلوں میں وہ فائز رہتے ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ چیزیں ہر ایک کو نہیں ملتی، اور یہ تحفے ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، یہ انہی کے لیے ہیں جو اللہ کا ہونا چاہتے ہیں، یہ پھر جنہیں اللہ اپنا کرنے کا ارادہ فرما لے۔ یا تو بطریق سلوک اور زہد یہ معاملہ ہوتا ہے، یا بطریق جذب ہوتا ہے۔ دو ہی راستے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی ولایت پانے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو سلوک ہوگا یا تو پھر جذب ہوگا۔ جذب کا مطلب وہی ہے کہ بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، بس اللہ پاک اسے چنتا ہے اور چن ہی لیتا ہے اور اسے اپنا قریب کر لیتا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اللہ کا ہونے کا، وہ تو ایک دنیا دار انسان تھا، اس نے تو دنیا کے بارے میں ہی سوچا تھا، مگر اللہ رب العزت جب اسے کرنا چاہتا ہے اپنا،
تو اسے وہاں سے دنیا کے اس ڈھیر سے اٹھا کر معرفت کی چوٹی پہ بٹھا دیتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا سفیان ثوری ہیں، حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضور سیدی خواجہ اجمیر ہیں، حضور سیدی بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، یعنی مختلف سلاسل طریقت کے جو برسر آوردہ اولیاء اللہ وہ گزرے ہیں، وہ سب وہی تھے جنہیں جذب کے طریقے پر اللہ کی قربت ملی تھی کہ اللہ رب العزت نے بس انہیں اپنا کر ہی لیا تھا۔ کچھ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے قرب خاص میں ہوتے ہیں، یعنی عالم ارواح سے ہی اللہ تعالیٰ کی دوستی پا چکے ہوتے ہیں۔ جن کے نام لیے ہیں وہ وہی ہیں جنہیں عالم ارواح سے ہی اللہ کا قرب ملا ہے۔ بعض وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ بعض وہ ہیں جو اللہ کا ہونا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، مجاہدہ اور ریاضت اور زہد اور سلوک کے راستے پر وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی اور سچائی کو سچا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت بڑھتا ہے، دست عنایت ان کی طرف دراز ہوتا ہے اور اللہ پاک پھر انہیں اپنے قریب فرما لیتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اولیاء اللہ کے دل حرص و حوث سے خالی ہوتے ہیں، طمع اور لالچ سے پاک ہوتے ہیں، انہیں کسی سے غرض نہیں ہوتی، غرض ہوتی ہے تو اسی سے ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انہیں تعلق حاصل ہے۔ امام الطائفہ حضور سیدی خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، آپ اولیاء اللہ کے سردار، آپ کا لقب ہے کہ آپ سید الطائفہ ہیں۔ ایک بار آپ کی خدمت میں ایک دولت مند شخص آیا جسے اپنی دولت پر گھمنڈ ہوگا، 500 درہم، 500 چاندی کے سکے آپ کی خدمت میں حاضر کیے اور کہنے لگا کہ آپ حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیجئے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور جو حاجت مند تنگ دست ہیں آپ ان میں تقسیم فرما دیں۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس اور بھی درہم ہیں، ان کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی ہیں؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں، میرے پاس بہت ہیں، اور میرے پاس نہ صرف چاندی کے دراہم، چاندی کے سکے دراہم ہیں، بلکہ میرے پاس تو دینار بھی ہیں، سونے کی اشرفیاں بھی ہیں، دینار بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو اور بھی چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے دراہم پہلے بھی موجود ہیں اور ساتھ میں اتنا مال بھی ہے، کیا آپ کو اور بھی چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں، ظاہر ہے میں اور بھی چاہتا ہوں کہ اور بھی برکت ہو، اور بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر حاجت مند آپ ہی ہیں، 500 درہم جو آپ مجھے دے رہے ہیں کہ میں حاجت مندوں میں تقسیم کر دوں، تو آپ ابھی حاجت مند ہیں، آپ کو تو اور بھی چاہیے، یہ آپ ہی رکھ لیں تاکہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو اولیاء اللہ اور صلحاء وہ حقیقت کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں یہ مادی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ان کے نزدیک ان مادی چیزوں کی حیثیت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں، میرے آپ کی خدمت میں آنے کا اور مسلسل رہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے تو نہیں ہوگا، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، یہ نعمت ایسے تو حاصل نہیں ہوگی، تمہیں اپنی چاہتوں کا رخ ہر طرف سے جدا کر کے اس کی طرف پھیرنا ہوگا کہ جس کی قربت اور
جس کو تم چاہتے ہو یعنی اللہ کو، اپنا دل ہر محبت سے، دنیا کی ہر چاہت سے، مادیت کی ہر چمک دمک سے تمہیں اپنا دل خالی کرنا ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کسی شے کی طرف رغبت نہ کر اور اپنے جی کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دے۔ دنیا اور آخرت کی کسی شے کی طرف رغبت نہ کر، دنیا اور آخرت کی کسی شے کی طرف تیرا دل متوجہ نہ ہو، اپنے جی کو، اپنے من کو، اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے اندر کا صحن، اپنے اندر کا گھر اس کے لیے خالی کر کہ جس کے لیے یہ گھر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعضاء میں تقریباً اعضاء کو جوڑ جوڑ بنایا ہے، مگر ایک دل ہے کہ دل اللہ پاک نے ایک ہی رکھا ہے۔ دل سے مراد یہ جسم کے اندر کا وہ قلب نہیں ہے، بلکہ دل سے مراد وہ حقیقت دل ہے۔ اللہ پاک نے دل ایک ہی رکھا ہے۔ اپنے جی کو اللہ کے لیے خالی کر لے اور صرف اپنے چہرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ صرف نمازوں میں تیرے جسم اور تیرے چہرے کا رخ ہی اس کی طرف نہ ہو، بلکہ اپنے مکمل جسم، اپنے مکمل وجود، اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ، اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہو جا۔ تیرا ظہور بھی اور تیرا خفا بھی، تیرے لیل و نہار، تیری زندگی کا پل پل بس اس کے لیے ہو جائے اور اسی کے لیے خاص ہو جائے، تو پھر اللہ تیری طرف متوجہ ہوگا۔ تو اپنے مکمل وجود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، وہ تیری طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر قربت اور دوستی اور ملنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان خاصان خدا میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہے، اور خواتین میں بھی بہت نامور اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہو گزری ہیں، جن میں بصرہ کی حضرت رابعہ بصریہ بہت مشہور و معروف ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ، بصرہ میں آپ کا مزار ہے، بصرہ کا معروف قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے تابعین، صحابہ اکرام تابعین کے مزارات ہیں۔ خواجہ حسن بصری کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قرب و جوار میں آپ کا مزار ہے، سیدہ رابعہ بصریہ کا۔ آپ عارفہ کاملہ تھیں، یعنی ولایت کا بہت بڑا رتبہ آپ کو حاصل تھا۔ ایک بار آپ ایک ہاتھ میں پانی لیے اور ایک ہاتھ میں آگ لیے، آپ تیزی کے ساتھ چل رہی تھیں جیسے آپ کو بہت جلدی ہو۔ تو کسی نے عرض کی کہ اے اللہ سے محبت کرنے والی، اے رابعہ بصریہ، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میں پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے میں ان چیزوں کو جلانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ عبادت کریں صرف اللہ کے لیے۔ تو دوزخ کا بجھانا اور ان نعمتوں کو جلانا، یہ صرف ایک تمثیلی تربیت تھی، حقیقت مراد نہیں تھی۔ سیدہ رابعہ بصریہ وہ لوگوں کو حق بتانا چاہ رہی تھیں، اور حق کو ایک تمثیل سے، ایک ظاہری تمثیل سے بتانا چاہتی تھیں کہ جب اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو پھر حق یہ ہے، اور حقیقی محبت اور حقیقی سچائی یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا حصول تو ہوگا ہی ہوگا، تو جنت کا مالک ہے اس سے محبت کرو۔
جنت کے مالک کے لیے، جنت کے مالک کو پانے کے لیے تمہاری بندگی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جنتی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ بہرحال عام اہل ایمان کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ جنت کے مشتاق رہیں، اس لیے کہ جنت اس مالک حقیقی کے انعام کی جگہ ہے، اس کے فضل کی جگہ ہے۔ جو درجے میں بلند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے احکامات بدل جاتے ہیں۔ ہم عام اہل ایمان کے لیے یہی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذوق رکھیں، شوق رکھیں، سوال کریں، ان کی طرف دل ہمارا للچائے، اور ہماری عبادت اگر جنت کے حصول کے لیے ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ عین حق ہے۔ لیکن جیسے جیسے قرب اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعلق بڑھتا ہے تو پھر تقاضے بھی بدلتے ہیں۔ سو آپ جس منزل پر تھیں اس منزل کے حساب سے آپ ارشاد فرما رہی تھیں کہ عرفان حق کی منزل کی آخری سرحدوں میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے کہ بس ان کو اللہ کے سوا اور کسی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار میں آپ نمایاں شخصیت ہیں، ولایت آپ باب ولایت ہیں، مرکز ولایت ہیں۔ ولایت اور اللہ تعالیٰ کے تقرب وہ آپ کے دم قدم سے ہے، جن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہیں، جن کے بارے میں حضور پاک ارشاد فرمائیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت اور تعلق حاصل ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ حاصل تھا، یعنی آپس میں وہ سگے بھائی تھے۔ ارشاد فرمائے کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے، فرق یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور نبوت مجھ پر مکمل ہو چکی ہے، آپ کو میرے ساتھ قرب خاص حاصل ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بصرہ کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں جمگھٹا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، بہت سارے لوگ جمع اکٹھے ہیں۔ آپ نے قریب جا کر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا طبیب ہے، معالج ہے، اور لوگوں کی نبضیں چیک کر رہا ہے، لوگوں کی بیماریاں، ان کی نبض دیکھ کر، ان کے قارورے دیکھ کر ان کی بیماریاں اور ان کے علاج کی تشخیص کر رہا ہے۔ کوئی نامی گرامی طبیب ہے تو لوگوں کا جمگٹا ہے، لوگ اپنی نبضیں اور اپنے علاج اور اپنی بیماریاں تشخیص کرا رہے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے، وہ ایک نوجوان حکیم تھا، طبیب تھا۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے طبیب، تمہارے پاس گناہ کی بیماری کا بھی علاج ہے؟ تمہارے پاس جرم عصیاں کا علاج ہے؟ ظاہری بیماریوں کا تو علاج بتا ہی رہے ہو، روحانی اور گناہوں کی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ وہ صاحب کشف تھا، اس نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور تھوڑی دیر بعد آپ سے عرض کرنے لگا کہ جی ہاں، گناہوں کے مرض کا بھی میرے پاس علاج ہے۔ اور پھر عرض کرنے لگا کہ گناہوں کے مرض کا علاج یہ ہے کہ پہلے ایمان کے باغ میں داخل ہوں اور وہاں یہ جڑی بوٹیاں جمع کی جائیں۔ ایمان کے باغ میں، ایمان کے گلستان میں داخل ہو کر یہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی ہوں گی، ایک سچی نیت اور سابقہ زندگی کے گناہوں پر شرمندگی اور افسوس، اور آگے کی زندگی کے لیے لائے عمل، ورع اور پرہیزگاری، دین کی سمجھ بوجھ، دین کا علم، یقین، اخلاص،
तवक्कुल, भरोसा, एतबार, अल्लाह ताला के हुजूर तवाज़ो, आजिज़ी व इनकिसारी, ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएं तो इनको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए इन सारी चीज़ों को आंसुओं के साथ धोया जाए, और जब ये सारी चीज़ें धुल जाएं तो उम्मीद, नेकियां करने पर उम्मीद रहमत और पिछले गुनाहों पर पकड़ का खौफ, ये उम्मीद और रजा की देगची ली जाए और इन सारी आंसुओं से धुली हुई चीज़ों को उस देगची में रखें और शौक की आग पर इसको पकाएं। आतिश शौक पर, शौक और अल्लाह की मोहब्बत की आंच पर इन सारी चीज़ों को पकाया जाए, और जब ये पक जाए तो इसको रज़ा के प्याले में डालना है। अल्लाह ताला की रज़ा के प्याले में डालकर इस्तिग़फ़ार के पंखे से इसको ठंडा करें, और जब ये लाजवाब मशरूब तैयार हो जाए तो इसे वहाँ बैठकर पिएं जहाँ अल्लाह के सिवा कोई ना देखता हो। मतलब ये है कि अल्लाह ताला के हुजूर अगर गुनाहों का इलाज चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचना है तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। नीयत में सच्चाई हो, गुनाहों पर हमेशा अफसोस रहे, आगे के लिए लाअमल हो और पुख्ता हो, फिर परहेजगारी और तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार की जाए, गुनाहों से बचा जाए, नेकियां इख्तियार की जाएं, और ये दीन के इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं। दीन बताएगा कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत, और फिर अल्लाह ताला पर यकीन कामिल हो कि वो इन नेकियों का अजर देगा। गुनाहों से बचने पर जिस सब्र के मरहलों से गुज़रे हैं अल्लाह ताला इस पर अजर देगा। इस यकीन के साथ ये इबादत और रियाजत के सिलसिले जारी रहें, और फिर नेकियां करने पर उम्मीद रहमत हो और गुनाहों के होने पर पकड़ का खौफ भी रहे। फिर अल्लाह ताला की रज़ा को हमेशा मुक़द्दम रखा जाए, मुसलसल इस्तिग़फ़ार और अपने आप को हेच और हकीर तर समझते रहें। बावजूद इतनी रियाजतों के वो इस्तिग़फ़ार और बख्शिश करे कि मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सका। और ये सारी चीज़ें कि उनका फरमाना कि ये मशरूब वहाँ पीना है जहाँ अल्लाह के सिवा कोई ना देखता हो, मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को मख्फी रखना है, किसी को कानो कान खबर ना हो, अपने आप को लोगों के सामने ज़ाहिर ना करे, अपनी इबादत को, ताअत को, बंदगी को, अपने ताल्लुक़ को छुपा कर रखे। ये मशरूब वहाँ पीना है जहाँ सिवाय खुदा के कोई ना देखता हो, यानी रिया ना हो, दिखलावा ना हो, तसन्नो और बनावट ना हो, अपने इस ताल्लुक़ की हिफाजत हो। तो वो कहने लगा कि ये मशरूब अगर इस तरह पिया जाएगा तो अल्लाह ताला इस्यां का मर्ज़ दूर फरमा देगा, गुनाहों से जान छूट जाएगी, गुनाहों से इंसान निकल कर, इस्यां से निकल कर इरफान तक पहुँचेगा, इस्यां से निकल कर इरफान तक पहुँचेगा। इसके बाद उसने एक नारा लगाया, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत पर मुश्तमिल कलिमात कहे, और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि वाकई ये दुनिया और आखरत का तबीब है। ये सिर्फ दुनिया का तबीब नहीं है कि दुनिया की बीमारियों का इलाज बता रहा हो, ये आखरत का भी तबीब है। ये जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों का तबीब और मालिज है। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुसलमान माँ और बहनों, ये चंद एक चीज़ें आपके सामने इसलिए ज़िक्र की हैं ताकि हमें हकीकत तक रसाई, तो ज़ाहिर है हमारी वो हैसियत क्या है कि हम हकीकत तक रसाई हासिल कर सकें, मगर ये कि कुछ न कुछ हमें इस दुनिया को भी देखना चाहिए, इस दुनिया की तरफ झांकने की कोशिश करें कि ये मोहब्बत इलाही की दुनिया भी एक दुनिया है, हकीकी जहान यही है। सैयदना मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा हज के इरादे से जा रहे थे। दौरान सफ़र आपने एक नौजवान को देखा कि वो बड़े शौक़ में झूमता हुआ जा रहा था।
حج کے لیے جا رہا تھا، بڑے شوق میں جھومتا ہوا جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، حالانکہ دور دراز کے سفر ہوتے تھے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، پیدل چل رہا تھا۔ اور تعجب انگیز بات یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا، سفر تک کا سامان نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ زاد سفر تھا، نہ توشہ داں تھا، کھانے پینے کا ضروری سامان، اور حیرت کی انتہا یہ تھی کہ پانی کا مشکیزہ، پانی کی چھاگل بھی نہیں تھی۔ حالانکہ لق و دق صحرا ہوتے تھے، بیابان ہوتے تھے، اور پانی کا مشکیزہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا تھا، مگر اس کے پاس پانی کی چھاگل بھی نہیں تھی، مشکیزہ بھی نہیں تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندازہ کیا کہ یا تو دنیا کا پاگل ہے، دنیا میں جسے ہم پاگل کہتے ہیں، یا تو دنیا کا دیوانہ ہے، یا تو پھر اللہ کا دیوانہ ہے، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ یا تو دنیا کا دیوانہ ہے، یعنی دنیا میں جسے لوگ پاگل کہتے ہیں ذہنی طور پر معذور، یا تو وہ ہے، یا پھر اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا دیوانہ ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا کہ نوجوان کہاں سے آ رہے ہو، کون سے علاقے سے آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ من اللہ، میں اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ، اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی ساتھ مسافر، کوئی سنگت ہے آپ کے، کوئی ساتھ میں دوست ہوں، ساتھی ہوں، کوئی ہم سفر بھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ما اللہ، ہاں مجھے اللہ کی معیت حاصل ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عاشق ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کہ ہر بات کے جواب میں، ہر بات کا جواب یہی دیتا ہے کہ اللہ، اسے سوائے اللہ کی اور کوئی طلب نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کی معیت حاصل ہے۔ بس یہ اللہ کی ذات میں گم ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہے، یہ یقیناً اللہ کی محبت سے سرشار ہے اور یہ اللہ والا ہے۔ تو بہرحال واقعہ اور بھی آگے طویل ہے، فی الحال اس کو اتنے پر ہی رکھتے ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جام جس نے پیا ہے، یہ ایک ایسی لذت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے ہم عہد کریں اللہ تعالیٰ کا ہونے کی، اللہ اور اس کے رسول کا ہونے کا عہد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جانے کے شوق کو ہم آگے بڑھائیں۔ عبادت اور طاعت اور دیگر مختلف بندگی کے زاویوں کے ساتھ ساتھ ریاضت کا زاویہ اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کریں کہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں خزانوں کی کمی نہیں ہے، تو جسے اپنا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، شرارت، شر اور فساد، یعنی شیاطین اور جنات، اور خود شیطان بھی کتنا زور لگا لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، تو ان سارے رذائل سے، ان ساری رکاوٹوں سے، ان ساری بندشوں سے مجھے آزاد کر اور اپنی بندگی کی لذت عطا فرما۔ آمین۔